الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. وقال تعالى في موضع آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري. حاضرین جمعہ، معزز سامعین و سامعات، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ خالق کائنات، مالک دو جہاں رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ بھی کیا. ایسے تو رب العالمین کے احسانات اور اس کے اکرامات دنیاوی انسانوں پر اتنی زیادہ ہیں، اتنے احسانات اس کے ہیں. اس کے احسانات کو اگر ہم گنانا چاہیں تو اللہ نے خود کہا اس کے احسانات کو تم گنا نہیں سکتے. اتنے احسانات اللہ رب العالمین کے. انہیں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن کیا، جس پر ہم سب آج کل سوار ہیں. اور اس ماہ کا آخری عشرہ ابھی گزر رہا، اس سے ہم گزر رہے. اب اس ماہ میں اس سے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے جانب سے انسان کے لیے بہت سارے فرائض کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری دی گئی. ان فرائض میں سے انسان اگر کوتاہی کرے گا تو اللہ رب العالمین کا نافرمان اور ناشکر بندہ ٹھہرایا جائے گا. انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی مکمل کرنا چاہیے. ایک فریضے کو انجام دے دے اور دوسرے فریضے کو انجام نہ دے، یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب اور ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو جتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ سارے کاموں کو کرنا ضروری ہے. اگر اس میں سے ایک کام کے اوپر عمل کر لے جو آسانی ہے اور جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اللہ کے پاس مقبوض ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. آج دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ نے، جیسا کہ حدیث اس میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی اس کا چھوٹنے نہ پائے، 5 چیزوں پر وہ عمل پیرا ہو جائے. نماز، اس کی پابندی کرنا انسان پر لازمی جزء ہے. اکثر انسان اس کی پابندی کر لیتے ہیں. دوسرا فریضہ روزہ. اب انسان جب غیر رمضان میں نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو رمضان میں اگر کے روزوں کی پابندی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ روزے کی پابندی کر لیتا ہے تو نماز کی پابندی چھوٹ جاتی ہے، نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو روزوں کی پابندی چھوٹ جاتی ہے. غیر رمضان میں دیکھو روزہ نہیں رہتا ہے، صرف نماز پڑھنا رہتا ہے، تو نماز کے لیے بندہ آ جاتا
اس سے پہلے کہ جمعہ میں نے بتایا اکثر نمازیں بندہ یا تو تاخیر سے پڑھتا ہے یا تو پڑھتا ہی نہیں ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں، نماز کی پابندی کر لینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی بھی پابندی کرنا ہے۔ یہ دو کے بعد تیسرا جو فریضہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنی تاکید کے ساتھ میں بتایا ہے کہ اللہ کے جانب سے اس کے بندوں کے لیے ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہے۔ اس کے لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرو، ویسے ہی زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ایک مرتبہ حکم دے دینا یہی اللہ کے لیے کافی تھا اور بندے کو اس پر عمل کرنا ضروری بھی تھا۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جیسے ہی اللہ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے تو ویسے ہی فوری بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی دیا۔ جیسے تم نماز کی پابندی کرتے ہو ویسے ہی زکوٰۃ کی بھی پابندی کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنا ہے، پابندی کے ساتھ اسے بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن قرآن کریم میں 82 سے زیادہ مرتبہ، 80 پر 2، اس سے بھی زیادہ آیتوں میں، اس سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی تم پر لازم ہے۔ جیسے نماز کی پابندی کرتے ہیں ویسے ہی زکوٰۃ کو بھی اس کے نصاب پر پہنچنے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ زکوٰۃ، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں؟ جیسے نماز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، بنیادی ارکان جو اللہ کی جانب سے فرائض کرتا ہے، اس کی ادائیگی پر اجر اللہ کو نہیں، فائدہ اللہ کو نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ انسان کو، اس کا فائدہ انسان کو ہے۔ اللہ نے کہا کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ لو، جو بھی کام سے اللہ نے روکا ہے اور کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا فائدہ انسان کو ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا نماز کی پابندی کرو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کر لیا کرو، کیونکہ نماز تمہیں دنیا کے اندر برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، گندگیوں سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے تم نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کر کے انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے اللہ پر احسان کیا، بلکہ احسان انسان کے اوپر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نماز کی پابندی کا حکم اور اس کی توفیق دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ویسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا، اس کا فائدہ اللہ کو ہے کیا؟ اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ انسان ہی کو ہوتا ہے، جو انسان ادا کرنے والا ہے اسی کو اس کا فائدہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے مال پاک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تقویٰ ملتا ہے۔ تمہارے مالوں کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے مالوں کو گندگیوں سے بچانے کے لیے جیسے نماز کی پابندی کرتے ہیں ویسے ہی زکوٰۃ، اس کی بھی پابندی کرو، اس کی بھی ادا کرنے کے اندر کوتاہی نہ کرو۔ زکوٰۃ اور صدقات، یہ دونوں کے درمیان میں انسان فرق نہیں کرتے ہیں، دونوں بھی یکساں ملا لیتے ہیں۔ اچھی طرح سے جان لیجیے زکوٰۃ اور صدقات، یہ دونوں کے درمیان میں اتنا بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ، اس میں ہر چیز مقرر ہے، کون دے گا یہ بھی فکس ہے، کتنا دے گا یہ بھی فکس ہے، کب دے گا یہ بھی مقرر ہے، کس کو دے گا یہ بھی مقرر ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ساری چیزیں مقرر کر دیا گئی، اللہ نے بتا دیا حدیث، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کون دے گا یہ بھی مقرر ہے، کتنا دے گا یہ بھی مقرر ہے، کب دے گا یہ بھی مقرر ہے، کس کو دے گا یہ بھی مقرر ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ صدقہ کون دے گا یہ مقرر نہیں ہے، ہر ایک دے سکتا ہے، مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے، اور کب دیں گے اس کے لیے بھی یہ مقررہ وقت نہیں ہے، آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے، کتنا بھی دے سکتا ہے اور کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ ہر ایک نہیں دے گا، ہر وقت نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا نہیں، بلکہ اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے اتنا دے گا، اس سے کم دے گا تو اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ لیکن صدقے میں کم حیثیت والا کم دے گا، زیادہ حیثیت والا زیادہ دے گا۔ یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ جیسے تمام احکام ہیں، تمام حکم ہیں، یہ سب
اللہ کے جانب سے ہیں، ویسے ہی کون دے گا، کتنا دے گا، کب دے گا، کس کو دے گا، یہ سب اللہ کی جانب سے مقرر ہے۔ اگر اس کے بارے میں ہم کوتاہی کریں گے، جسے اللہ نہیں دینے کا حکم دیا ہے اسے دے رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ میں بغاوت ہے، اللہ کے ساتھ میں جہاد ہے، اللہ کے ساتھ میں لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اپنے ذریعے سے یہ حکم دے رہے ہیں، یہ فیصلہ کر رہے ہیں، گویا کہ رب العالمین تو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ برابر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ صدقہ بیوی شوہر کو بھی دے سکتی، شوہر بیوی کو بھی دے سکتی حدیث کی روشنی، لیکن زکات نہیں۔ تو اسی لیے زکات اور صدقہ یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے، سب سے پہلے اس چیز کو اچھی طرح سے جان لیا جائے۔ اب زکات اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ زکات کا ایک معنی پاکیزگی ہے اور زکات کا دوسرا معنی اضافہ۔ اب یہ دونوں بھی حدیث اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال میں سے زکات ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مال کو پاک کر رہا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا جو بندہ اللہ کے راہ میں سے مقررہ چیز کو نکال دیتے ہیں اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے، بلکہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تم مال میں سے زکات نکالو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، یہ شیطان کہتا ہے، لیکن رب کہتا ہے تم اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کر دیا کرو، میں تمہارے مالوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اضافہ ہوگا، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ کمی ہو جائے گی۔ ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا دو آیتیں جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مومن بندہ، جو مسلمان بندہ ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، وہ عمل صالح کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرے اور ویسا ہی زکات کی ادائیگی کرنا ہے۔ اور جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا، زکات کی ادائیگی کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے زکات کا حکم دیا ہے۔ زکات کی پابندی انسان کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ انسان کو اسے خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ زکات دنیا میں انسان کو اللہ نے جو مال دیا ہے، یہ سارے مال کے بارے میں ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ مال سارے کا سارا میرا ہے، میرا مال ہے، میری محنت ہے، میری محنت کی کمائی ہے، میرا پسینہ ہے، تو اسی لیے سارے کا سارا مال میرا ہے، یہ انسان کہتا ہے۔ لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کیا کہلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی، یقول العبد، بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی، سارا مال میرا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے انما له من ماله ثلاث، اس کے مال میں سے تین راستے جو ہیں، تین طریقے کا جو مال ہے وہی مال اس کا ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی مال بچت رہے گا وہ مال اس کا نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مال میرا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل فافنى، جو کچھ بندہ دنیا میں کمایا محنت کر کے اور اس میں سے جتنا کچھ وہ کھا لیا، زندہ رہنے کے لیے جتنا وہ کھایا صرف وہی مال اس کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا اور لبس فابلى، جو کچھ اس نے پہن لیا یہ مال اس کا ہے۔ تیسرا او آتا فافنى، فی روایت آخر تصدق فابقى، تیسرا اس نے اللہ کے راہ میں جو مال دے دیا، جو اللہ کے راہ میں غریبوں کو بانٹ دیا، یہی مال اس بندے کا ہے۔ جو مال اس نے کمانے کے بعد کھا لیا وہ مال اس کا ہو گیا، اور جو وہ پہن لیا وہ اس کا ہو گیا، اور جو مال اللہ کے راہ میں دے دیا یہی مال اس کا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو مال ہے وہ مال اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ مال اس کے وارثوں کا مال ہے۔ ہر ایک مال کو اپنا اپنا نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں سے اس کے علاوہ بقیہ ایک کوڑی بھی اس بندے کی نہیں ہے۔ کبھی بھی کہیں بھی آپ دیکھے نہیں رہیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو مال وہ جمع کر کے رکھتا ہے، اس کے وارثین اس کے مال کو خبر میں دفن کرتے ہیں،
بلکہ اس کے ہاتھوں میں کچھ زیورات اگر رہتے ہیں تو وہ بھی نکال لیتے ہیں، اس کے بدن کے اوپر کا کپڑا بھی نکال لیتے ہیں. یہ مال اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کے بعد آنے والے اس کے وارثین کا مال. تو اس لیے انسان جب تک دنیا میں رہے اچھا کھائے اچھا پہنے، اللہ کے راہ میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے خرچ کر دے، یہی مال اس کا ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ سب کا سب مال اس کے وارثین کا مال ہے، اس کا مال یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ کے جانب سے جو مال کو مقرر کر دیا گیا ہے زکات، یہ مال کو ادا کرنا دنیا میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یعنی جس کے اوپر یہ مال فرض ہو گیا ہے، جو مقرر بتا دی گئی ہے، جو تعداد بتا دی گئی ہے، جو مقدار بتا دی گئی ہے، اس سے بڑھ کر کے ہے تو مال اللہ کے راہ میں دینا ضروری ہے. اب انسان دنیا میں کیا کرتے رہتے ہیں، زکات کا وقت آتا ہے تو وہ زکات کی ادائیگی کے لیے 1000 لوگوں سے جا کر کے مسائل کو پوچھتے ہیں. حالانکہ پہلے والے کے پاس ہی اس کا جواب اچھی طرح سے مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی 1000 لوگوں کے پاس جا کر کے مسائل کو پوچھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی آدمی اس کی طرف داری میں فتوا دے دے تاکہ مال کو بچت کرنے کی. مال کس کے لیے، کون سا مال زکات دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. اب پھر بھی یہ دھوکہ بازی کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھو جو بندہ اللہ کے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، غریب اور مسکینوں کو دیتا نہیں ہے، وہ مال نہ دینے کی وجہ سے 2 طرح کے عذابات اور اس کی سزائیں، 2 طرح کے عذابات اور اس کی سزائیں. ایک دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، مال اس کے پاس ہے، زکات اس پر خرچ ہو گئی ہے، سال بھی گزر گیا ہے، تعداد بھی اس کے اوپر آ گئی ہے، تو پھر اس کے مال کو نکال کر اس میں سے زکات دینا ضروری ہے. اگر نہیں دیتا ہے تو 2 نقصانات ہیں، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. ہمیں دونوں بھی نقصان کو میں دلائل کے ذریعے سے پیش کروں گا. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث، ما من یوم یصبح العباد فيه ما من عبد يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. ہر بندہ جب رات میں سو کر کے صبح اٹھتا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے تو جیسے ہی اس کی صبح ہوتی ہے تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. إلا ملكان ينزلان، 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ دونوں بھی فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، وہ 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس آدمی کے حق میں دعا کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا خَلْقًا، اے اللہ جو بندہ تیرے راہ میں تیرے مال کو عطا کرتا ہے، دے رہا ہے، ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، زکات کی ادائیگی کرتا ہے، صدقات کی ادائیگی کرتا ہے، یہ تمام کام جو بندہ دنیا میں کر رہا ہے، تو اس کے مال میں اضافہ فرما، تو اس کے مال میں اضافہ فرما. اب وہ اضافہ دگنا بھی ہو سکتا ہے، تگنا بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے. نیت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا. تو یہ جو بندہ اللہ کے راہ میں اس کے مال کو خرچ کر دیتا ہے، زکات کی ادائیگی کر دیتا ہے اور پوری پابندی مکمل طرح سے ادا کرتا ہے، اس کے حق میں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلقا، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما، اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کے مال کو قبول فرما. تو بندے کے حق میں دعائیں خیر کرتا ہے. اب دوسرا فیقول الآخر، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا طلقا، اے اللہ جو بندہ تیرے راہ میں مال کو نہیں نکالتا ہے، زکات کے دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، غریبوں کے مال کو لوٹ لیتا ہے، مسکینوں کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے کھاتا ہے، اپنے جائیداد سمجھ کر کے جمع کر کے رکھتا ہے. الذی جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة. جو بندہ سارے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے جمع کر کے رکھتا ہے، ایسے بندے کے حق میں آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پروردگار تو اس بندے کے مال کو ہلاک کر دے، پروردگار تو اسے تحس نحس کر کے رکھ دے، تو اسے برباد کر دے، تو اسے ذلیل کر دے، تو اسے رسوا کر دے. تو فرشتہ اللہ کے حق میں دعا کرتا ہے. میرے دوستوں ذرا خیال کر کے دیکھیں، اللہ کی نورانی مخلوق لا یعصون اللہ
اللہ سے دعا کرتی ہے پروردگارا جو تیرے راہ میں مال کو دے رہا ہے اس کے مال میں تو اضافہ فرما، اور جو مال کو روک کر کے رکھ رہا ہے اس کے مال کو تو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھے کہ دعا کے قبول ہونے کے بارے میں کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارے مالوں میں مسکینوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر کے پڑوسیوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں مستقل درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو تمام لوگوں کا حق ہے، تو اس لیے مال کو جمع کر کے نہ رکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جو بندہ اللہ کے راہ میں مال کو دیتا نہیں ہے، خرچ ہو جانے کے مقصد سے ڈر کر کے گن کر کے جمع کر کے رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے بچائے گا، اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ جو انسان مال کو اللہ کے راہ میں دینے سے، کم ہو جانے کے ڈر سے، مال کے حرص میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسے بندے کا انجام کیا ہوگا، انقریب میں سے دکھاؤں گا اس کو، انقریب میں سے دکھا دوں گا، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ تنبیہ کر رہا ہے، یہ آگاہ کر رہا ہے، یہ وارننگ دے رہا ہے رب العالمین کہ تم تمہارے مال کو کھاؤ، اچھی طرح سے پہنو، اور اچھی طرح سے کھلاؤ، اچھی طرح سے پلاؤ، اللہ کے راہ میں دے دو۔ جو مقررہ وقت میں مقررہ مال کو اللہ نے تمہارے اوپر ذمہ داری قرار ٹھہرایا ہے اسے دے دو، اس کے مال کو ادا کرنے میں کمی بیشی نہ کرو، ٹال مٹول نہ کرو۔ یہ دنیا میں نقصان ہے، فرشتے دنیا میں ہی نازل ہو کر کے بد دعا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس بد دعا سے بچائے۔ اب یہ دنیا میں، آخرت کا انجام کیا ہے؟ زکات مال پر فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی نہ کرنا، جمع کر کے رکھ لینا، اپنے طرفداری میں آنے والے ملاؤں سے فقروں کو جا کر کے دریافت کر لینا، یہ تمام کے تمام چیزیں، اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا اس کے بارے میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 4 اور 30 پر 5 اٹھا کر کے دیکھ لے۔ اللہ کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتا ہے جو مال کو بندہ دنیا میں جمع کر کے رکھتا ہے، مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یتیموں کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، زکات کے مال کو نہیں نکالتا ہے، اور جو مال کو جمع کر کے دنیا میں رکھتا ہے، یہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پگھلائے گا، جلائے گا، گرم کرے گا، اس کے بعد اس کے ذریعے سے اس کے چہرے پر، اس کے پیٹھ پر، آگے پیچھے اسے داغا جائے گا اس کے بعد یہ مال کہے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ لوگ اگر اللہ کے راہ میں دنیا میں دے دیتے تو آج نعمتوں کی طرح سے جنت میں پا لیتے، نہ دینے کی وجہ سے، جمع کر کے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے آج یہ عذاب تمہارے اوپر مقرر کر دیا، تو یہ مال قیامت کے دن رہے گا۔ تو اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی وعید ہے، جو بندہ دنیا میں اللہ کے راہ میں اس کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، اس کے مال کو نہیں دیتا ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے، یہ وعید۔ اس کے علاوہ بخاری کی ایک حدیث، ابو ہریرہ ہی حدیث کے راوی ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا میں جو مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، یہ مال کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ گنجا سام کو بنا کر کے، احادیث کی روشنی میں گنجا سام یہ سخت زہریلا سانپ ہوتا ہے، پورے سانپوں میں سخت خطرناک زہریلا سانپ، گنجا سانپ کا لفظ آتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایسا سانپ ہو جس کے 2 منہ رہے، ایسے سانپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرے گا، اور یہ سانپ طاق کی طرح سے اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ اسے دھسے گا، زہر اس کے جسم میں اتارے گا، اور وہ کہے گا تو جانتا بھی ہے میں کون ہوں، تجھے معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں، تو بندہ وہاں کہے گا مجھے پتا نہیں میں کون ہوں، تو کون ہوں، تو وہ سانپ اسے یاد دلائے گا، تذکرہ کرے گا، اور کہے گا الذی جمع مالا وعددا،
میں تیرا وہ مال ہوں جو تو تجوری میں جمع کر کے رکھتا تھا، لاکر میں بند کر کے رکھا کرتا تھا۔ کہنے والے لوگ چلا کر کے کہتے تھے مسکینوں کے حق کو ادا کرو، غریبوں کے حق کو ادا کرو، یتیموں کے حق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، قرب و جواب میں رہنے والے لوگوں کے حق کو ادا کرو۔ لیکن تو مال کے ختم ہو جانے کے مقصد سے ڈر سے جمع کر کے رکھتا تھا۔ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا۔ یہ مال قیامت کی دن اجدے کی شکل اختیار کرے گا، سام کی شکل کو اختیار کرے گا، دھسے گا، سزا دے گا، زہر پھیلائے گا، طرح کے عذابات قیامت کی دن پہنچائے جائے۔ تو مال کو اللہ کے راہ میں نہ ادا کرنے کا نقصان اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اسے سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے سزا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اللہ کے راہ میں مال کو نہیں نکالتے ہیں تو یہ حدیث میں آیا کہ جو بندہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، زکات کو ادا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے امن و امان دیتا ہے، اللہ اسے سکون دیتا ہے۔ سکون کیا ہے؟ امن و امان کیا ہے؟ اللہ ان پر رحم کرتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ کو معلوم ہے جو مال تم اللہ کے نام میں زکات کی طرح سے نہیں دے رہے ہیں، صدقات کے ذریعے سے نہیں دے رہے ہیں، وہ مال کو نکالنے کا دوسرا راستہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ جو مال اللہ کئی راستوں سے دے رہا ہے وہ کئی راستوں سے نکالنا بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین جو دینا جانتا ہے وہ نکالنا بھی جانتا ہے۔ اگر اس طرح سے نہیں نکالیں گے تو اللہ بیماریوں میں مبتلا کرے گا، ڈاکٹروں کے حوالے کر دے گا، ہسپتالوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائے گا۔ اس کے بعد وہاں چلے جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے لاکھوں کے روپے وہ لوگ لوٹیں گے۔ اگر تم اس طرح سے نہیں نکالو گے تو اللہ اس طریقے سے نکال لے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے احکامات پر عمل پیدا ہو جاؤ، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے برابر دنیا میں زندگی گزارے گا وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر اس کے اندر ٹال مٹول کریں گے، لوگ آ کر کے کہہ دیتے ہیں میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا مال ہے اللہ جانتا ہے، اس میں زکات نہیں ہے، اس میں زکات نہیں ہے، یہ استعمال ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کا ہے۔ زکات کے بارے میں کھلی بات یہ کہوں گا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ سے ڈرو، لوگوں کی باتوں کو نہ مانو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تمہارے پاس یہ مال ہے تو اس میں زکات دینا ہے، اور زکات کس میں نہیں دینا ہے یہ بھی صراحت کے ساتھ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تمہارا گھر ہے جس میں تم زندگی گزارو، یہ بھی تمہارا مال ہے، لیکن اس کے اوپر تمہارے لیے زکات نہیں۔ وہ سواری جسے تم چلنے پھرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اس کے اوپر بھی زکات نہیں۔ اور وہ لونڈیاں جسے تم تمہاری خدمت کے لیے استعمال کر لیے اس کے اندر بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال تمہارے پاس ہے اگر اس پر سال گزر گیا ہے، وہ حد کو پہنچ گیا ہے تو اس کے اوپر زکات دینا واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے پاس گرفت ہو جائے۔ سوچ کر کے دیکھو، یہ میرا مال نہیں ہے، وہ میرا مال نہیں ہے، یہ فلاٹ ہے، یہ زمین ہے، وہ کھیت ہے۔ میرے دوستوں میں ایک ہی سوال آپ سے کروں گا کہ تم مر جانے کے بعد تمہارے وارثین وہ تمہارا مال سمجھ کر کے وراثت میں تقسیم کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ کیا غریبوں کو دے دیں گے؟ وہ فلاٹ کی بھی تقسیم کر لیں گے، جائیداد کی بھی تقسیم کر لیں گے، مال کی بھی تقسیم کر لیں گے۔ تمہارے مرنے کے بعد، ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال جو بھی وراثت سمجھ کر کے وارثین کے درمیان میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہ سب کا سب اس کا مال ہی، چاہے وہ کسی بھی طرح سے رکھا ہوا۔ اللہ کو دھوکہ مت دو، اللہ کو سبق مت سکھاؤ، اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اگر کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو کیوں مقصد سے پوچھتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تمہارا ارادہ کیا ہے اللہ جانتا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے راہ میں دینے والا ٹال مٹولی نہیں، ٹال مٹولی کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ مت دو، اللہ دھوکہ نہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں پہنچے گا۔ یخادعون اللہ والذین ما یخدعون الا انفسهم، تمہارا ہی دھوکہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کو حاضر سمجھ کر، اللہ کو ڈر کر کے، اللہ کا خوف دل میں لے آؤ، اللہ
اللہ کو حاضر سمجھ کر کے، اللہ کا ڈر دل میں محسوس کرتے ہوئے ہر ایک کو اس کا حق ادا کر دو، یہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں۔ اب رہی بات، میں نے پہلے ہی بتا دیا، زکوٰۃ جو ہے کون دے گا یہ بھی مقرر ہے، کتنا دے گا یہ بھی مقرر ہے، کب دے گا یہ بھی مقرر ہے، اور کس کو دے گا یہ بھی مقرر ہے، کس کو دے گا یہ بھی مقرر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بتایا صدقات جو ہوتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی بتایا صدقات جو ہوتے ہیں ہر ایک آدمی دے گا، ہر ایک کو دے گا، لیکن زکوٰۃ اللہ نے 8 لوگوں کے نام گنا دیا ہے، 8 صفات کو اللہ نے گنا دیا ہے، اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں ہے، یہ اللہ کا مقررہ وقت ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ، 8 لوگوں کو ہی زکوٰۃ کا مال دے۔ کئی لوگ آ کر کے کہہ دیتے ہیں کیا جی تمہارے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دے دینا، وہ کہہ دیتے ہیں ہماری خالہ غریب تھے، ہمارے پڑوسی غریب تھے، ہمارے فلاں رشتے دار غریب تھے، اس کو ہم نے دے دیا۔ ارے تمہاری طرف سے تم خود فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، سب کچھ بھی اللہ نے دے دیا ہے۔ چلو وہ پیغام کو پڑھ کر کے میں سنا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مال کس کو دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں پر خرچ کریں گے وہ مال تمہارے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ وہ مال تمہارے لیے صدقات ہے۔ اللہ نے کہا انما الصدقات، یقیناً زکوٰۃ کن کو دیں گے؟ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ ومن السبیل۔ 8 ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اب یہ مال، اس کی ادائیگی ہر ایک آدمی اپنے اپنے طریقے سے ادا کرنا یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کسی آدمی کی ضرورت کو پوری کرے، وہ الگ ہے۔ اب مال کس کو دیں گے، زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ الفقراء والمساکین۔ فقراء اور مساکین یہ دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کمانے کی حیثیت بھی نہیں، معیوب ہے، فقیر ہے، کچھ بھی اس کے پاس مال نہیں۔ اور مسکین اس کے پاس مال بھی ہے، کماتا بھی ہے، صحت مند بھی ہے، لیکن جو کماتا ہے اس کے اخراجات کے لیے اسے کافی نہ ہو۔ جو کماتا ہے کمپنی میں کام بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی مزدوری جو آ رہی ہے، جو سیلری اس کی آ رہی ہے، وہ سیلری، وہ درما، وہ تنخواہ اس کے بیوی بچوں کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے نہ کافی ہو۔ اور اخراجات ہائی پاور کے، ہائی لیول کے نہیں، بلکہ سادہ سیدھا کھانا پینا اس کے لیے بھی ادائیگی کے لیے مناسب نہ ہو، کافی اس کے لیے نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں مسکین۔ یہ فقراء کو دیں گے فقیر، دوسرے آ کر کے مساکین کو دیں گے، تیسرا آ کر کے والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نگرانوں کو مقرر کرتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا۔ تیسرے چوتھے والمعلفۃ قلوب۔ اب یہ 2 باتیں ہیں اس کے اندر، محدثین کہتے ہیں 2 معلفۃ قلوب۔ ایک آدمی کا ہے مسلم، مال دولت کی وجہ سے اس کی تسلی کے لیے اگر کچھ دے دیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ اسلام میں آ سکتا ہے، تو یہ معلفۃ قلوب۔ یا اسلام میں آ گیا ہے، دوسرے لوگ لالچ دے کر کے یا ہم نہ دینے کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر کر کے چلے جانے کا ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں اسے آ کر کے تسلی دینے کے لیے بیت المال سے زکوٰۃ کا مال اسے دے کر کے اسے تسلی دیا جا سکتا ہے۔ یہ معلفۃ قلوب۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ والغارمین، کوئی آدمی ایسا اتنا زیادہ مقروض ہے، اس کی کمائی کم ہے، اس کا انکم کم ہے، اتنا زیادہ قرض لے لیا ہے، پھر ادا نہیں کر پا رہا ہے، ادا کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، قرضدار قرض کے تلے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو اس کی قرض کی ادائیگی کر کے اسے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کا مال ادا کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، بقیہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے جتنے سامانوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ خریدنے کے لیے بیت المال سے زکوٰۃ کا مال کو استعمال کرتے یا زکوٰۃ کا مال اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب رہا وابن السبیل، اب وابن السبیل یہ مسافر، اب یہ مسافر میں غریب بھی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مالدار آدمی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سے تجارت کے مقصد سے کسی مقصد سے آیا، یہاں آنے کے بعد اس کا مال پورا لوٹ گیا، پورا ختم ہو گیا، تو اسے اس کی ضرورت کے لیے یہاں سے نکل کر کے پھر اپنے بیوی بچوں میں ملنے کے لیے جتنی کی ضرورت پڑتی ہے اتنا وہ سبیل مسافر، تو ایسے آدمی کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
बीवी को ज़कात के माल में से नहीं, रिश्तेदारों को ज़कात के माल में से नहीं, गरीबों को, पड़ोसियों को जो होते हैं, अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको इसके माल में से नहीं, उनको जो देना है वो अपने असली माल में से दिया। उसके बाद अब ज़कात, अब उसके लिए मोटे मोटे अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर किसी के पास माल चांदी की शक्ल में तो 600 साढ़े 12 ग्राम अगर चांदी उसके पास है, उस पर 1 साल गुजर गया है तो उसका ज़कात अदा करें। सोना 80 पर 7.5 ग्राम उसके पास है, साल इस पर गुजर गया तो उसे उस पर ज़कात अदा करें। अब उसके हिसाब से एक अंदाजे से तकरीबन समझो कि किसी आदमी के पास 2,80,000 रुपए से ही ज्यादा माल है, 1 साल उस पर गुजर गया है। सबके भी हक को अदा करने के बाद बीवी के हक को भी अदा करेंगे। बीवी के हक को मार करके जमा करना नहीं है, बच्चों के हक को मार करके जमा करना नहीं है, रिश्तेदारों के हक को मार करके जमा करना नहीं है, बल्कि सब लोगों के हक को जमा अदा कर दिया है। बीवी के हक को भी अदा किया, सास ससुर के हक को भी अदा किया, वालिदैन के हक को भी अदा किया, रिश्तेदारों के हक को भी अदा किया, पड़ोसियों के हक को भी अदा कर दिया, तमाम लोगों के हक को अदा कर दिया। उसके बाद उसके पास माल इतना बाकी है, तकरीबन समझो कि लगभग 2,80,000 रुपए तक उसके पास माल जमा है, उस पर 1 साल गुजर गया तो उसके बाद उसमें 2.5% उसके ज़कात अदा करें। उससे कम है तो नहीं। सादे सीधे अंदाज में अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अल्लाह ने इसकी वजाहत कर दी। खुलासा कलाम के तौर पर एक मरतबा दोबारा मैं ये कह दूं कि ज़कात का माल उसे कब देना है, कितना देना है, कौन देना है, किसको देना है, सब अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। ये तमाम चीजों को जान करके ज़कात की अदायगी करो। ज़कात की अदायगी अगर नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। आखिर में अल्लाह बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला सही तरह से उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक मुझे और आप सबको भी इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। तमाम बुजुर्गों और पर्दानशीन ख़वातीन, अब तमाम समय दरख्वास्त करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि रमज़ान के महीने का आखिरी अशरा हमारे ऊपर आ चुका है। इसमें से 1-2 ताक़ातें जा भी चुकी है, अब बकिया 3 ताक़ातें बाकी हैं। अभी रमजान का आखिरी अशरा है, इसमें मैं तमाम से मुअद्दबाना इल्तिमास करता, जितना हो सके दुनियावी मसरूफियात को कम कर दो। लिल्लाह दुनियावी मसरूफियात को कम कर दो, घरों में पकवानों को कम कर दो, खाना पीने को कम कर दो, अखराजात को भी कम कर दो, सारे चीजों में कमी कर दो। एक चीज में इजाफा करो, वो है अल्लाह की इबादत, जिक्र में इजाफा करो, नमाजों में इजाफा करो, कुरान की तिलावत में इजाफा करो। ये रात लैलतुल क़द्र की जो हमारे ऊपर आने वाली है, अगर मिल गई अल्लाह सबको नसीब करे, अगर मिल गई कितने साल इबादत करने का मौका है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं तमाम से दरख्वास्त करूंगा कि हर एक कोशिश करे, अब जो अय्याम बाकी है रमजान के, जाके इबादत करे, जिक्र में गुजारे रातों और दिन को, इबादत में गुजारे, खुद भी जागे, अपने बीवी बच्चों की भी इसकी तरफ तवज्जो दे। क्योंकि कोई आदमी ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जहन्नम में जाए, उसकी बीवी जहन्नम में जाए, उसके रिश्तेदार जहन्नम में जाए, कोई नहीं चाहता है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटी फातिमा से कहा, फातिमा जिक्र करो, इबादत करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ।
آپ بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی جاگو، خود بھی عبادت کرو، خود بھی نیک عمل کرو، خود بھی ذکر و اذکار کرو، خود بھی تلاوت کلام کیا کرو، مگن ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ کے ناراضگی سے بچاؤ، اللہ کی رضامندی کی طرف دعوت دو، انہیں بھی حکم دو، بچوں سے کہو، پیار سے کہو، لاڑ سے کہو، بیوی سے پیار سے کہو، لاڑ سے کہو، ماں سے کہو، باپ سے کہو، رشتے داروں سے جا کر کے کہو، حاکمانہ انداز کام نہیں آئے گا، بیوی سے جا کر کے کہیں گے رات کو جاگو نہیں تو مار پڑے گی تو وہ نہیں جاگے گی، پیار سے بولو، سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، بچوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ راضی ہوتا ہے اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو جہنم میں ڈالتا ہے۔ جہنم کیا ہے بچوں کو بتاؤ، جنت کیا ہے بچوں کو بتاؤ، رشتے داروں کو بتاؤ، معلوم کراؤ، اللہ کا انعام کیا ہے، اللہ کا احسان کیا ہے، اللہ کی خوشی کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، یہ سب کے سب اپنے رشتے داروں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، سب کو بھی بتاؤ، خود بھی اس پر پابند کرو اور دوسروں کو بھی اس پر پابندی کراتے رہو، کریں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بذكر الآيات الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر ورؤوف رحيم۔